أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. البتہ تحقیق احسان کیا ہے اللہ نے ایمان والوں پر کہ جب مبعوث کیا ان میں رسول کو جو کہ ان کی اپنی جنسوں میں سے ہے، تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات کو اور پاکیزہ بناتا ہے ان کو اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب کی اور حکمت کی، اور بے شک تھے یہ لوگ اس سے پہلے واضح گمراہی کے اندر۔ بحمد اللہ تعالی اس آیت مبارکہ سے ملتی جلتی آیت مبارکہ جس میں آپ کے 4 فرائض منصبی کا تذکرہ ہے، سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے اختتام پر آپ سن چکے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے جب اس مقام پر اس آیت کو ذکر کیا تو مقصود اور منشا اور چیز تھی۔ یہاں پر جو ذکر فرما رہے ہیں تو مقصود اور غرض و غایت اور ہے، مضمون ایک جیسا ہے۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مناسبت سے ذکر کیا گیا، کیونکہ پیچھے مضمون چل رہا تھا کہ اہل کتاب یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین عرب بھی، تینوں گروپ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور ابراہیمی ہونے کے دعوے دار تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیمی ہونے کے ہی دعوے دار تھے۔ تو اس مقام پر اس کو ذکر کرنے کا منشا اور مقصود یہ تھا کہ اصل ابراہیمی وہ ہے جس کے لیے تعمیر بیت اللہ کے بعد ابراہیم نے دعائیں مانگی تھی، اور وہ کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر یہ بات میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ 4 فرائض منصبی پر تو یہاں پر اب دوبارہ گفتگو نہیں ہوگی، لیکن 2 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ایک آیت کا آغاز ہے اور ایک آیت کا اختتام ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت سے ہمارے نبی کو جنہوں نے مانگا تھا انہوں نے بھی کتنے کاموں کے لیے مانگا تھا؟ 4 کاموں کے لیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر 4 باتیں ذکر کی کہ وہ رسول یہ کرے یہ کرے، 4 باتیں ذکر کی۔ اللہ رب العزت نے جب اس پیغمبر کو بھیج دیا تو اللہ نے بھی اس کے فرائض منصبی کتنے مقرر کیے ہیں؟ 4 ہی مقرر کی۔ یہ بہت تفصیل سے باتیں میں نے عرض کی تھی۔
اب یہاں پر اس آیت کا منشا کیا ہے، مقصود کیا ہے، اس آیت مبارکہ کو اس مقام پر کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے نبوت کی شان سے خیانت کی نفی کی گئی ہے، شان نبوت سے ایک جرم کی نفی کی گئی ہے، کون سی؟ خیانت والی۔ کل کے درس میں اسی سلسلے میں بات تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک سوال ہے تمہارے اوپر کہ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کی رضا کا طالب ہے اور ایک وہ ہے جس پہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، بتاؤ یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا جواب ہے؟ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا پھر نبی میری رضا کا طالب ہے اور خیانت کرنے والا میرے غضب کا مستحق ہے، بتاؤ نبوت سے پھر یہ کام ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ رب العزت اس مقام پر اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ایمان والوں کے دل میں اپنے حبیب کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی منزلت کو بٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ منافقین جو تھے وہ ان کے دلوں سے حضور کی جو اہمیت ہے، اللہ کے حبیب کی جو قدر و منزلت ہے، اس کو کم کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا آپ کی ذات اقدس کے اوپر خیانت کی تہمت لگا دی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو، میرے نبی کے بارے میں لوگوں کی باتیں سن کر اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی بات نہ لانا، پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نبی کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ مقاصد کتنے اعلیٰ ہیں، اس نبی کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کام کتنا اعلیٰ ہے، وہ مقصد کتنا اعلیٰ ہے۔ جس نبی کی بعثت کے مقاصد اتنے اعلیٰ ہوں وہ کبھی بھی خیانت کا ارتکاب کر سکتا نہیں ہے۔ اور آیت کے اختتام پر فرمایا اپنی حالت جو پہلے تھی اس نبی کے آنے سے پہلے اور جو اب تمہاری حالت ہے، اس حالت پہ غور کرو گے تو نبی کی عظمت تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی اور لوگوں کی باتیں سن کر تمہارے دل میں نبی کی ذات کے بارے میں کسی قسم کے شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس نبی کے آنے سے پہلے، اس نبی کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کیا تھے جن کو اب ایمان والا کہا جا رہا ہے، یہ پہلے کیا تھے؟ لفی ضلال مبین، واضح طور پر، صریح طور پر گمراہی کے اندر تھے۔ جس نبی کی بعثت کے بعد تم اولئک علی ھدی کا مصداق بن گئے ہو، یہ بتاؤ وہ نبی اس کام کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس مقام پر اس آیت مبارکہ کو ذکر کر کے ایمان والوں کے دلوں کے اندر اللہ کے حبیب کی عظمت اور اہمیت کو بٹھانا مقصود ہے، سمجھ آئے گی؟ اور جو منافقین کی طرف سے پروپیگنڈا اور کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کے دلوں میں اللہ کے حبیب کی جو اہمیت ہے، قدر و منزلت ہے، وہ کم ہو جائے، اور اللہ کے حبیب کی ذات کے اوپر مالی طور پر انہوں نے جو تہمت لگائی، اس کے ذریعے سے ان کے دل میں عظمت کم ہو جائے، تو اللہ نے اس کے لیے یہ دلائل ذکر کیے ہیں۔ فرمایا کہ شان نبوت کے یہ کام مناسب ہی نہیں ہے، سمجھ آئے گی نا؟ جس کی بعثت کا مقصد اتنا اعلیٰ ہو اور جس کا مقصد ہی یزکیہم، لوگوں کو گناہوں سے کیا کرنا ہو؟ پاک کرنا ہو، وہ خود اس قسم کے گناہ کا ارتکاب کس طرح کر سکتا ہے، سمجھ آئے گی؟ فرمایا کہ جس کی محنت کی وجہ سے اور جس کی کوششوں کی وجہ سے یزکیہم، تم لوگ پاک ہو گئے ہو ان گناہوں سے، تو وہ نبی ان گناہوں کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے، سمجھے گی جناب؟ تو اس مقام پر آپ کی ذات، آپ کی اہمیت اور آپ کی شان ایمان والوں کے دلوں میں بٹھانی مقصود ہے۔ اب آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں جو بات ہے اس کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، اس لیے اللہ نے آیت کا تذکرہ ہی بڑے عجیب انداز میں کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نبی تو ایمان والوں پر میرا احسان ہے، یہ نبی تو ایمان والوں پر کیا ہے؟ میرا احسان ہے۔ میں نے اس نبی کے ذریعے سے تم پر احسان کیا ہے، تم اس نبی کے بارے میں کسی قسم کی بات اپنے دل میں لاؤ گے، فرمایا یہ میرے احسان کی پھر کیا ہوگی؟ نا قدری ہوگی، سمجھے گی؟ یہ میری بہت بڑی نعمت ہے، یہ میری طرف سے بہت بڑا احسان ہے، فرمایا لیکن احسان کن پر ہے؟ علی المومنین، ایمان والوں پر ہے، سمجھے گی؟ یہود پر مصطفیٰ احسان نہیں ہے اللہ کا۔ دیکھ لیجیے اللہ نے کیا فرمایا، لقد من اللہ علی المومنین، ایمان والوں پر احسان ہے،
کن پر احسان ہے؟ ایمان والوں پر احسان ہے. منافقین پر اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے. جو اس کے نبی کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان پر نبوت کی وجہ سے اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے. سمجھے گی؟ کیونکہ ان کے اوپر تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. سمجھے گی؟ فرمایا لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا ہے اللہ نے، علی المؤمنین، کن پر؟ ایمان والوں پر. سمجھے گی جناب؟ تو اللہ رب العزت کی تو ویسے بھی نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت اس کی نعمتیں ہیں جو ہمارے احاطہ شمار میں بھی نہیں لائی جا سکتی، مگر کوئی نعمت بھی ایسی نہیں ہے جس نعمت کو ذکر کر کے احسان جتلایا گیا ہو. یہ اللہ کے حبیب کی بعثت والی، رسالت والی اتنی بڑی نعمت ہے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ نے اس کو ذکر کر کے احسان جتلایا ہے. فرمایا کہ میرا ایمان والوں پر کیا ہے؟ احسان ہے. سمجھے گی؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا ہے اللہ نے علی المؤمنین، ایمان والوں پر. اب دیکھیے ذرا احسان ہے کس چیز کے اندر، کہ وہ احسان کس وجہ سے احسان بن رہا ہے. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اللہ نے ان کے اندر رسول کو مبعوث کیا ہے. فرمایا اس رسول کی بعثت ہی ایمان والوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. نمبر 2، فرمایا کہ پھر اس احسان کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ من انفسہم، اس رسول کو ان کی جنس میں سے بھیجا ہے. یہ الگ احسان ہے. پہلا احسان کیا ہے؟ ان کا بھیجنا، ان کو رسول بنا کر مبعوث کرنا، یہ پہلا احسان ہے. اور دوسرا احسان کیا ہے کہ من انفسہم، میں نے جو اس رسول کو بھیجا ہے تو ملائکہ کی جنس سے بنا کر نہیں بھیجا، نوریوں کی جنس سے بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ من انفسہم، ان کی اپنی جنس سے بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ کے حبیب کا انسانیت کی جنس میں سے آنا، بشریت کی جنس میں سے آنا، یہ اللہ کا ایمان والوں پر کیا ہے؟ احسان ہے. سمجھے گی جناب؟ اب یہ مضمون بہت پھیلا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر مختلف انداز سے. مفسرین نے جو کچھ اس کا ذکر کیا ہے اس کا وہ خلاصہ میں 2-4 الفاظ میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کال کے اعتبار سے احسان ہے. کس کے اعتبار سے؟ کال کس کو کہتے ہیں؟ گفتگو کو. سمجھے گی کہ اللہ رب العزت نے اس رسول کو ان ہی کی بولی کے اندر، ان ہی کی لغت کے اندر، ان ہی کی زبان کے اندر رسول بنا کر بھیجا ہے. اس لیے کہ اگر اس رسول کی گفتگو، اس رسول کی لغت، اس رسول کی زبان ان سے الگ ہوتی، نہ وہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتے تھے، نہ یہ اچھے طریقے سے بات کو کیا ہے؟ سمجھ سکتے تھے. آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ پختون ہمارے علاقے میں آتے ہیں دعوت و تبلیغ کی نسبت کے ساتھ، اگر وہ اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آتی. سمجھے گی جناب والا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی زبان کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے. اور اگر کوئی ہمیں اپنی زبان میں سمجھاتا ہے اور اپنی زبان کے الفاظ کے اندر سمجھاتا ہے اور اپنے جو ہمارے روز مرہ استعمال کے الفاظ ہیں ان کی مثالیں دے کر سمجھاتا ہے تو ہم اس کی بات کی گہرائی تک کیا ہے بھائی؟ پہنچ جاتے ہیں. سمجھے گی؟ اور ہم باقاعدہ خود بھی کہتے ہیں کہ جس اسٹیشن تو یہ بول رہے ہے ادھر سانو پتا چل رہا ہے. سمجھے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لفظ ایسے بولتا ہے سمجھانے کے لیے جو الفاظ ہم سے آشنا ہوتے ہیں، ہم ان سے آشنا ہوتے ہیں، نہ واقف نہیں ہوتے. تو فرمایا کہ یہ جو جنس میں سے رسول بنا کر بھیجا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نبی کی زبان اور ان کی زبان کیا ہے؟ ایک جیسی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جس کو بھی رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی قوم کی زبان کے اندر بھیجا ہے. سمجھ آئے گی؟ کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے مسائل کی کیا کر سکے؟ وضاحت کر سکے. اس لیے کہ وضاحت جو ہے نا، صحیح وضاحت جو ہے وہ صرف اپنی ہی زبان کے اندر ہو سکتی ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ من انفسہم، قال کی وجہ سے احسان ہے. نمبر 2، حال کی وجہ سے احسان ہے. اگر اللہ رب العزت جو ہے جن سے نورانیت سے اور جن سے ملائکہ سے ان کو بھیج دیتے تو پھر امت کا استفادہ کرنا مشکل ہو جاتا.
امت کا استفادہ کرنا کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا، اس لیے کہ جنس کا جنس سے استفادہ کرنا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ غیر جنس کا غیر جنس سے کیا کرنا بھائی؟ استفادہ کرنا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق میں سے ہوتے یا کسی اور مخلوق کی جنس میں سے ہوتے تو ہمارے لیے ان سے استفادہ کرنا کیا ہوتا؟ بہت ہی مشکل ہوتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جب مشرکین عرب جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی وجہ سے آپ کا انکار کیا اور کہا کہ دیکھو جی اللہ نے اس کو بشر بنا کے رسول بھیج دیا ہے اور انسان بنا کے بھیج دیا ہے، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر رہائش پذیر فرشتے ہوتے تو پھر ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسول بھی کن کو بنا کر بھیجا جاتا؟ فرشتوں کو بنا کر بھیجا جاتا، لیکن چونکہ زمین پر بسنے والے انسان ہیں تو